قرآن اور حدیث سے ثابت ہو گیا تو اس کی آگے جو بھی فارمیٹ ہوگی وہ شریعت میں جائز ہوگی، تا وقت کہ اس کا اس کے ساتھ کلیش نہ ہو۔ تو یہ عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے اس عمل کی اصل ثابت ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ ماشاء اللہ۔ اب میں وہ بات کہی تھی، اس سے مسئلہ بدعت کا سمجھانا چاہتا تھا۔ ہمارے ہاں جہالت کو اور ضد اور تعصب کو بڑی قبولیت اور پذیرائی ہے۔ ہم نے بدعت کا مفہوم یہ سمجھ لیا ہے کہ جو کام حضور علیہ السلام نے یا صحابہ نے نہ کیا ہو وہ بدعت ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، یعنی جو کام حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ بدعت ہے۔ بعض علماء کرام بدعت کی یہ تعریف کرتے ہیں، لہذا ہر وہ عمل جو آج کل کیا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، لہذا بدعت ہو گیا۔ یہ تصور اٹ سیلف جہالت ہے، سمجھ لیں۔ حضور علیہ السلام نے بدعت کی یہ تعریف ہی نہیں فرمائی، یہ تعریف ہی من گھڑت ہے۔ یہاں سے ساری خرابی مسئلوں میں شروع ہو جاتی۔ جب آپ نے تعریف ہی من گھڑت کر دی، اس کے بعد اب اس تعریف کے پرویو میں آپ ہزار چیزوں کو لاتے اور بدعت بناتے چلے جائیں گے اور حرام کرتے چلے جائیں گے، آپ کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بیس غلط کر دیا نا آپ نے۔ تو یہ تعریف ہی نہیں ہے حضور علیہ السلام کی ہوئی کہ جو حضور نے نہیں کیا کام یا صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے۔ نہیں، بدعت کی تعریف یہ ہے جو حضور علیہ السلام نے فرمائی، وہ کام جو اللہ کے دین میں جس کی سرے سے کوئی اصل نہ ہو، جس کام کی اللہ کے دین میں کوئی سرے سے اس کام کی کوئی اصلی موجود نہ ہو، نہ قرآن میں نہ سنت رسول یا حدیث رسول میں، جس کی کوئی اصل نہ ہو، اور اس کو بالکل ایز اے نیو تھنگ کریٹ کیا جائے اور کریٹ کر کے اس کو دین میں فرض اور واجب کا درجہ دے دیا جائے، اس کو عین دین بنا دیا جائے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کہ اس کا ترک کریں تو کہا جائے کہ دین ترک ہو گیا، گناہ ہوگا، اس کو دین کا وہ درجہ دے دیا جائے اور اس کی کوئی اصل کتاب و سنت میں نہ ہو، اس عمل کو بدعت کہتے ہیں۔ اب ہر وہ عمل جس کی اصل کسی بھی شکل میں ثابت ہو گئی، اصل اوریجن، اس کی روٹ، اب روٹ اور سمجھیں آپ، مثلا روٹ آپ رکھتے ہیں نا، گٹھلی ہے، گٹھلی ایک گٹھلی ہے جس سے درخت نکلتا ہے، ایک بیج ہے جس میں سے پھول کا پودا نکلتا ہے، دیٹ از دا روٹ، جڑ۔ اب جڑ کے اندر سارا کا سارا درخت ہوتا ہے، مگر جڑ درخت کی شکل میں نظر نہیں آتی۔ اس گٹھلی سے جڑ نکلتی ہے، جڑ سے پھر تنا بنتا ہے، تنے پر شاخیں لگتی ہیں، شاخوں پر پتے آتے ہیں، پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، ایک پورا درخت اگ جاتا ہے، مگر نکلا سارا کچھ اس گٹھلی اور جڑ میں سے ہے۔ اس کو کہتے ہیں بیسک روٹ یا اوریجن۔ ضروری نہیں کہ مسئلے کا پورا درخت ثابت ہو، اس مسئلے کی روٹ ثابت ہونی چاہیے۔ اگر اس کی بیسز، اس کی روٹ اور اس کی اوریجن ثابت ہے قرآن و حدیث سے، تو پھر اگر فارمیٹ بدل بھی جائے تو اس کو پھر بدعت حسنہ کہیں گے، بدعت یعنی نیک اچھی بدعت کہیں گے، اچھی بدعت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بدعت کی تقسیم کی کہ جو چیز بھلائی پر مبنی ہو اس کو بدعت حسنہ کہیں گے، اور بدعت لٹرلی نیو تھنگ کو کہتے ہیں، نیولی کریٹڈ تھنگ، بدعت، دا تھنگ کریٹڈ فرام نتھنگ، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو جو چیز نیولی کریٹڈ ہو مگر ہو خیر پر مبنی، اس کو بدعت حسنہ کہیں گے۔ جو چیز نیولی کریٹڈ ہو مگر شر پر مبنی ہو اور قرآن و سنت کی کوئی تائید بھی نہ ہو، وہ بدعت سیئہ ہوگی، وہ گمراہی بن جائے گی۔ لہذا اس اعتبار سے یہ جو پھول چڑھانا یا فاتحہ کا عمل یا مزار کی زیارت کرنا تو سرے سے بدعت ہی نہ ہوا، چونکہ یہ تو حضور کی سنت ہو گئی، حضور علیہ السلام کی سنت اور حکم ہو گئے، تو بدعت سے تعلق ہی نہ رہا۔ پھولوں کی چادر چڑھانا ایسی چیز، اگر اس کو لٹرلی بدعت کا لفظ کہیں تو شرعاً یہ بدعت حسنہ ہوگی، یعنی خیر پر مبنی بدعت ہوگی، چونکہ اس کی اصل حضور علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ اور لہٰذا ایسے عمل کو عام طور پہ بدعت نہیں کہنا چاہیے، امر مباح کہنا چاہیے، امر مستحب کہنا چاہیے۔ مستحب کا خیر ہے جس کے اندر بھلائی اور برکت کا پہلو ہے۔ تو ویسے بہت سے کام ایسے تھے جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں اور بعد میں ہوئے۔ مسجد حضور علیہ السلام نے پکی نہیں بنائی، بعد میں بنائی گئی۔ صحابہ نے پکی نہیں بنائی، بعد میں بنائی گئی۔
تو مسجد کا پکا بنانا بھی بدعت ہوا۔ قرآن مجید کے اعراب حضور علیہ السلام نے نہیں لگائے، صحابہ کرام نے نہیں لگائے، حجاج بن یوسف کے زمانے میں لگے، تو قرآن کے اعراب بھی بدعت ہوئے۔ مسجدوں پر لاؤڈ سپیکر لگانا، کوئی ایسی چیز آواز کو اونچا کرنے کی ایجاد نہیں کی گئی، یہ بھی بدعت ہوئے۔ مینار اور گنبد بنانا اور نقش و نگار کرنا، یہ بھی حضور نے نہیں فرمایا، یہ بھی بدعت ہوئے۔ اگر اس طرح ہم بدعتوں کی تلاش کرنا شروع کر دیں تو شاید ہمارے دین و دنیا میں کچھ بھی نہ بچے، چونکہ کلچر ڈیولپ ہوتا ہے، کلچر ڈیولپ ہوتا ہے، سویلائزیشن ڈیولپ ہوتی ہے، لائف کے جو پیٹرنز آف بیہیویئر ہیں دیز آلویز ڈیولپ، گو اینڈ ڈیولپنگ فرام ٹائم ٹو ٹائم، اور سوشل کلچر بھی ڈیولپ ہوتا ہے، ریلیجیس کلچر بھی ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس طرح ہمارا یعنی اکیڈیمک کلچر بھی ڈیولپ ہوتا ہے، ہر چیز میں ترقی ہوتی ہے۔ یہ جو مدرسے ہیں دینی دارالعلوم جن میں صرف نحو وغیرہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یہ بھی حضور نے یہ فنون ایجاد نہیں کیے، صرف نحو صدیوں بعد بنے، یہ بھی بدعت ہوئے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ وہ تمام چیزیں جن کی فارمیٹس بے شک پہلے نہیں تھی حضور کے زمانے میں، بعد میں بنی، مگر ان کی اوریجن قرآن اور حدیث کے کسی حکم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو وہ یا بدعات حسنہ ہوگی یا امور خیر ہوں گے، ان کو برا نہیں کہا جائے گا، وہ جائز ہیں اور خیر و برکت کا کام ہوتا ہے، ان کو مذموم نہیں کہنا چاہیے۔ اس طرح حضور علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے، میلاد، اس کی خوشی منائی جاتی ہے، کوئی محفل کرتا ہے، کوئی جلوس کرتا ہے، کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، کوئی نوافل پڑھتا ہے، کوئی خوشیاں مناتا ہے، یہ خوشیاں یہ سب سنت سے ثابت ہیں، ان کی اصل، ان کی اوریجنز، یعنی جلوس بھی حضور کے زمانے میں نکالے گئے، جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ گئے، آپ کے استقبال میں جلوس نکالا گیا، صحیح مسلم میں ہے باب الہجرت میں، تو ہجرت کے موقع پر آپ کے استقبال میں جلوس نکالا اہل مدینہ میں، اور آقا نے منع نہیں فرمایا، تو گویا جلوس کسی خوشی کے کام پر نکالنا سنت سے ثابت ہو گیا۔ جب فتح مکہ ہوئی تو حضور علیہ السلام جلوس کی شکل میں انٹر ہوئے، جلوس سنت ہو گیا، اور حدیث میں ہے کہ جب جلوس نکلا مدینہ میں تو عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی تھیں، اور بوڑھے اور بچے اور جوان گلیوں میں تھے، جلوسوں میں، جنادون یا محمد و یا رسول اللہ، اور یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے مدینہ کی گلیوں میں، تو لہٰذا خوشی میں جلوس نکالنا اور نعرے لگانا یہ بھی سنت سے ثابت ہو۔ ایسا ہوتا ہے، مختلف ایونٹس، مختلف ایکٹس ہوتے ہیں، ان کو کمبائن کرتے ہیں، کمبائن، تو جب کمبائن کر کے بھی ان کی اوریجنز کسی عمل کی ثابت ہو جائیں قرآن سے یا حدیث سے یا صحابہ کے دور میں پہلے، تو وہ چیز پھر بدعت نہیں رہتی، مضلالت نہیں رہتی، کار خیر میں آ جاتی ہے۔ جس کی مرضی وہ عمل کر لے اس کے لیے اجر اور ثواب ہوگا، جو نہ کرے اس کے لیے گناہ نہیں ہوگا، چونکہ کسی فرض اور واجب کو ترک نہیں کر رہا، کار خیر ہے۔ بس اگر اس عمل پہ چلے تو امت میں فرقہ اور فساد اور تفرقہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹالرنس پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے سوال کے ساتھ میں نے پورا کنسیپٹ کلیئر کر دیا تاکہ بہت سے مسائل اس کے ساتھ کلیئر